امیر المومنین فی الحدیث جیسے حضرت امام ابو سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محدثین، علامہ ابن حجر مکی، ابن حجر اسقلانی اور امام جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری، میں آپ کو کون کون سے نام گنواؤں؟ آپ کو میں نے بتایا کہ 200 احادیث وہ ہیں جو بیک وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد پر دلالت کرتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ تو عزیز دوستو، پھر اس کے بعد ایک پورا طبقہ ہے ائمہ اور محدثین کا جنہوں نے ان احادیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور طبقہ ہے جنہوں نے ان احادیث پر استدلال کیا ہے، ان احادیث پر کام کیا ہے، اور ان کام کرنے والوں میں اہل سنت و جماعت کے محدثین بھی شامل ہیں، اور اس میں جو ہے اہل حدیث مکتبہ فکر کے محدثین بھی اس میں شامل ہیں، ابن تیمیہ جیسے لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ایک تاریخ ہے پوری۔ بنیادی طور پر اختلاف اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اور اہل تشیع کے درمیان ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، وہ میں ذکر کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ وہ صرف اختلاف اتنا ہے، اہل تشیع حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام 12 اماموں میں ایک امام ہیں، اور وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کا ظہور قرب قیامت ہوگا، دوبارہ ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب، لیکن وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ نظریہ ان کے ہاں درست ہوگا، لیکن عقل کسی صورت میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ امام مہدی علیہ السلام انسان ہیں، ایک بشر کی حیثیت سے آئیں گے، اور ایک بشری جو عمر کا تقاضا ہے وہ 60 ایئر 70 ایئر 100 سال ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ عقل اس بات کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کر سکتی۔ آپ کسی کو یہ بات منوا نہیں سکتے کہ کیسے ایک بندہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن اب وہ چھپا ہوا ہے، وہ کہاں پہ چھپا ہے، کہاں پہ پوشیدہ ہے، الغرض اس نے قرب قیامت ظاہر ہونا ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا اس بات پر نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ایک معین شخص ہیں، اور آپ جو ہے وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے، بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ بیت المقدس فلسطین ان کا کیپٹل ہوگا، اور وہاں سے پھر ورلڈ وار ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری امام اور آخری خلیفہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تو یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں کہ اس فتنے میں بھی بہت سارے لوگ مبتلا ہیں، اور ذہنی شکوک و شبہات میں آپ کے دور کر دینا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں ایک شخص ہوا جو کہ دجال تھا، جس کو قادیانی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، غلام قادیانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں سے 30 دجال پیدا نہیں ہو جائیں گے۔ وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، کلہم کذاب، سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے۔ ہر ایک ان میں سے دعویٰ کرے گا انا نبی اللہ، معاذ اللہ استغفر، ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور ان میں ایک بڑا فتنہ، یہ دجال کا فتنہ تھا، قادیانی کا۔ ایک بہائی فتنہ پیدا ہوا ایران کے اندر، ملتان کے اندر ایک فتنہ پیدا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 4 جھوٹے مدعیان نبوت جنہوں نے بیک وقت جھوٹا دعویٰ نبوت کیا، جس میں ایک مسیلمہ کذاب تھا، جس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، جنگ یمامہ ہوئی، جس میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، اور ان 1200 مسلمانوں میں سے 700 حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے۔ اور تاریخ کا ایک یہ بہت بڑا المیہ تھا، قاری قرآن ناپید ہو گئے تھے، اور وہ سارے کے سارے صحابہ رسول تھے، جن سے ہزاروں قاری قرآن آگے اور جو ہے بڑھنے تھے، تابعین پیدا ہونے تھے۔ 700 بیک وقت وہ شہید ہوئے،
جنگ یمامہ ہوئی جس کے خلاف، طلیحہ عقدی تھا، اسود انسی تھا، اور ایک عورت تھی سجا بنت حارث، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہی ان 4 لوگوں نے جھوٹا دعویٰ نبوت کر دیا تھا۔ لیکن قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، آپ نے فرمایا کہ اگر مدینہ پاک سے سارے لشکر چلے جائیں اور تنے تنہا ابو بکر رہ جائے اور بھیڑیے آئیں ابو بکر کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں، ابو بکر یہ تو گوارا کر سکتا ہے، لیکن لمحہ بھر کے لیے جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف قدم اٹھایا ہے، اس کا وجود میں اس زمین پر برداشت نہیں کر سکتا۔ ان سارے فتنوں کو کچل کر رکھ دیا جائے۔ آپ نے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا ان فتنوں کو، اور اپنے دور میں آپ نے صفایا کر دیا، منکرین زکوٰۃ کا صفایا کیا، جھوٹے مدعیان نبوت کا صفایا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ فتنہ آیا اس کا بہائیوں کا، اور یہ جو اس کا دجال کا فتنہ آیا جسے آپ کہتے ہیں قادیانی، مرزا قادیانی کا فتنہ آیا۔ تو الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال پیدا نہیں ہو جائیں گے، اور ان میں 4 عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو عزیز دوستو، اب یہ قادیانی کو جب پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، تو اس نے کیا کیا جی، پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ سب سے پہلا دعویٰ اس نے جھوٹا یہ کیا کہ میں مہدی ہوں، میں ہی امام مہدی ہوں۔ اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دور میں آئیں گے امام مہدی کے ساتھ ہی، تو پھر اس نے پلٹ کر پھر دعویٰ کر دیا کہ انا ابن مریم، میں ابن مریم ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا، لیکن اس بیوقوف کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اسی دور میں ہی دجال بھی ظاہر ہوگا، حالانکہ نہ تو وہ مہدی تھا اور نہ وہ ابن مریم تھا، اصل میں وہ دجال تھا، اصل میں وہ دجال تھا۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، بنیادی بات ہے۔ یہ تینوں حضرت امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم اور دجال، ان تینوں کا ظہور ایک ہی وقت میں ہوگا، بالکل اکٹھے ہوگا۔ جس دور میں ایک ہی وقت میں ان تینوں کا ظہور ہو جائے، سمجھ لیں کہ وہ قیامات، علامت کی قیامات میں سے ایک علامت ہے، قیامت کی علامات میں سے۔ اب میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ علامات قیامت 3 قسم کی ہیں۔ ایک وہ علامتیں ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اور اس کے بعد جو 10 صدیاں گزری، 100 سال کے اندر جتنی پوری ہوئی، ابتدائی علامات ہیں وہ۔ اور اس کے بعد دوسری علامات وہ جو اگلے 10 سال ہیں، ان 10 سالوں سے لے کر جو درمیانی علامات ہیں اور جو فتنوں کا دور ہے، اور یہ دور بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سارا فتنوں کا دور، اور آج سے جو پیچھے کا 10ویں صدی سے لے کر آج تک، اور آج کے بعد آگے چل رہا ہے ابھی، یہ سارا دور اس میں شامل ہے، اس میں انکلوڈ۔ یہ دوسرا دور ہے جس کو وسطی دور کہا جاتا ہے، اور علامات صغرا بھی ان کو کہا جاتا ہے، علامات متوسطہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وہ علامات ہیں جو علامات کبریٰ ہیں، بڑی بڑی علامات ظاہر ہوں گی۔ وہ صرف اور صرف 12 علامات ہیں، بڑی بڑی 12 علامات ہیں، جن میں سے 10 علامتیں بیک وقت ظاہر ہوں گی، اور ان میں سب سے پہلی علامت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ جو ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور ساتھ ہی دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ تو دجال کا خروج ہوگا، خروج اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اب قرآن کی آیت پڑھیں، اور ترتیب کے ساتھ میں آپ کو یہ سارے ادوار جو علامات قیامت کے ہیں وہ جتنا ہو سکتا ہے وقت کے اندر میں آپ کو کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، باقی اگلے جمعہ پر اور پھر اس سے اگلے جمعہ پر۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ وہ احادیث کو سٹڈی تو کرتے ہیں کچھ، کیونکہ علامات قیامت کے متعلق جو احادیث ہیں وہ بہت ساری کتابوں کے اندر ہیں،
میں نے آپ کو بتایا 200 روایات ہیں جن کو میں نے سٹڈی کیا ہے، علماء نے جن کو لکھا ہے، محدثین نے ان کو لکھا ہے، اور اس کے لیے 200 روایات کے لیے اگر سینکڑوں نہیں تو 20 کتابیں تو آپ کو سٹڈی کرنے ہی پڑیں گی۔ کسی نے ایک کتاب میں پڑھی قیامت کی علامتیں، اس نے سمجھا کہ بس یہی ہیں، کسی نے دوسری کتاب سے پڑھی، اس نے یہ سمجھا کہ یہ ہیں۔ اب وہ ساری روایات کو جمع کر کے ایک مجموعہ اور گلدستہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ قرآن کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا، اور کون بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھر میں لوگوں کو آنے سے منع کرتا ہے۔ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، یہ کہ اللہ کے گھر میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اس ذکر سے لوگوں کو منع کرتا ہے، اور وہ بڑا ظالم ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے دو معنی مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں۔ دو قسم کی اس کی تفسیریں ہیں۔ ایک عام تفسیر ہے اس کی، مطلق اس کا اطلاق ہوگا کہ جو بھی اللہ کے گھر سے آنے سے لوگوں کو منع کرے گا وہ ظالم ہے، اور دور حاضر میں اگر اس کا سب سے بڑا، آپ سب سے بڑی اس کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسرائیلی گنڈے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کا 100% مصداق آج کے دور میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسرائیلی گماشتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس میں وہ خرابی پیدا کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اور لوگوں کا خون بہاتے ہیں۔ ایک تو یہ عام اطلاق ہے آج کے دور کے حوالے سے، لیکن اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے اور اس کا شان نزول دیکھا جائے کہ یہ آیت کس موقع محل پر نازل ہوئی، تو اس کے متعلق امام سدی الکبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ایک خاص شاگرد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی روایات ہیں وہ سب کے سب امام سدی الکبیر نے بیان کی، اور ان سے یہ جو روایت ہے امام سدی علیہ الرحمہ سے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کو تفسیر ابن عباس کے اندر بیان کیا گیا، وہاں سے لے کر عبداللہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر ابن جریر کے اندر اس روایت کو درج کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے محدثین نے اور بہت سارے مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر اس روایت کو بیان کیا، بشمول امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں ایک معتبر امام الحدیث ہوئے ہیں، ایک معتبر جو ہے تفسیر کے امام مانے جاتے ہیں، جن کی تفسیر جلالین بڑی مشہور ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ۔ تو الغرض یہ ایک علمی ادبی بحث ہے، اس میں میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ بات جو ہے آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ سنیں۔ امام سدی الکبیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول وہ بخت نصر کا دور ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کون بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو آنے سے روکتا ہے، وہاں ذکر کرنے سے منع کرتا ہے، وہاں پر خرابیاں اور بربادیاں پیدا کرتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بخت نصر ہے۔ بخت نصر ایک کافر تھا، اور یہ کیسر روم ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت روم سپر پاور تھا، اور ہر طرف رومیوں کا غلبہ تھا، اور کیسر روم بخت نصر تھا، اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ اس نے بیت المقدس پر سب سے پہلا حملہ کیا تھا۔ فلسطین کے خزانوں کو اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے سارے خزانے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نے لگائے تھے، ہیرے موتی جواہرات، وہ سب کچھ لوٹ کر لے گیا تھا۔ اور یہ بھی ان 4 بادشاہوں میں ایک ایسا بادشاہ تھا کہ روئے زمین پر اس کی حکومت تھی، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک۔ پوری دنیا کے اندر 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں دوستو جن کی روئے زمین پر حکومت ہوئی ہے، جن میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں حضرت سکندر ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام،
اور کافروں میں ایک یہ بخت نصر اور دوسرا نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کیا تھا، اور یہ بخت نصر جس نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا، اور اسی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنی فوجیں ان کے پیچھے لگا دی تھی، اور بعد میں جو ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس کو جانور بنا دیا گیا انسانی روپ میں، لیکن اس کے اندر صفات جانور کی تھی ساری، گھاس کھاتا تھا اور اس طرح جو ہے زمین پر چرتا تھا۔ تو یہ بخت نصر تھا، اس دور میں اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، وہاں پر جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، اور وہاں پر اس نے غلبہ اختیار کیا۔ تو امام سدی الکبیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس کا ترجمہ آپ سمجھ گئے نا، کہ کون ظالم ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتا ہے اور وہاں پر خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بخت نصر کا دور ہے، اور قرآن کی اگلی آیت بتا رہی ہے کہ دو حصے اس کے، ایک کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اور آدھے جز کا تعلق مضارع کے ساتھ ہے۔ ممن منع مساجد اللہ، جس نے منع کیا اللہ کے گھر سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابیہ، اور اس میں وہ خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک تو یہ ماضی ہو گیا بخت نصر کا، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین۔ اب دوسرا اس کا مضارع ہے، وہی اہل روم ایک وقت آئے گا کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ ان یدخلوہا، وہ اسی مسجد اقصی میں داخل ہوں گے، لیکن کیسے داخل ہوں گے؟ خائفین، ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے، مغلوب ہو کر داخل ہوں گے، خوف کی حالت میں داخل ہوں گے۔ تو اہل روم کی بات ہو رہی ہے۔ تو روم جو ہے اس وقت مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ کس دور کی بات ہے کہ جب اہل روم مغلوب ہو جائیں گے؟ تو روم جو ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ کیپٹل ہوگا یورپ کا، اور آج بھی وہ یورپ میں شامل ہو چکا ہے۔ آج یورپ کا کیپٹل بیلجیم ہے، لیکن روم اس کا کیپٹل ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اہل روم مغلوب ہو جائیں گے۔ آج تو وہ مغلوب نہیں ہیں، آج تو وہ دندنا رہے ہیں۔ آج مسلمان مغلوب ہیں، آج مسلمان چھپتے پھر رہے ہیں۔ آج مسلمان جو ہیں وہ اپنی پھیلا کر جو ہے کشکول پھیلا کر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس، لیلی کی طرح کہتے ہیں نا پنجابی میں، پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں بھیک مانگتے ہوئے۔ یورپی یونین کے غلام بنے پھرتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ لونڈیاں بنے پھرتے ہیں اور ان کے غلام بنے پھرتے ہیں یورپی یونین کے۔ آج تو مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے، آج تو مسلمان ڈرتے پھر رہے ہیں، مرتے پھر رہے ہیں، اور ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں کسی کی۔ آج تو یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ تو پھر قرآن کی اس آیت کا مصداق کون ہے؟ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہی اہل روم مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمان ان پر غالب ہو جائیں گے۔ تو امام سدی الکبیر علیہ الرحمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس کا مصداق وہ دور ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا۔ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب آپ ایک اسلامی سلطنت قائم کریں گے، اور آپ کا کیپٹل اس وقت فلسطین ہوگا، بیت المقدس ہوگا، اور آپ وہاں سے روم کو مغلوب کریں گے، اور اہل روم پھر خوف زدہ ہو کر، مغلوب ہو کر، پھر خائفین کا پیکر بن کر وہ امن و امان چاہتے ہوئے وہاں پر داخل ہوں گے۔ لہم فی الدنیا خزی، پھر وہ لوگ یہود و نصارہ ذلیل و رسوا کر دیے جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ قرآن کی آیت سے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ وہ دور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ہوگا۔ اب علامات صغریٰ میں جو سب سے پہلی علامت ہے، جو ابتدائی علامات ہیں، ان میں سب سے پہلی علامت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں پیدا ہوئی، اور یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو امام عسقلانی اور امام طبرانی نے اپنی اپنی کتب کے اندر بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال علامات قیامت میں سے سب سے پہلی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور قرآن نے بیان کیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر،
جب چاند کو دو ٹکڑے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ بھی قیامات علامت کی قیامات میں سے، علامات قیامت میں سے ایک علامت تھی، بنیادی علامت تھی، جب چاند کو دو ٹکڑے کیا۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے، وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، دوسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا۔ پے در پہ مسلسل صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت، اور اسی طرح جو ہے وہ اہل بیت کرام کو شہید کیا جانا، اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ میدان کربلا کے اندر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کیا گیا، تو یہ بھی ایک علامات قیامت کی بنیادی علامات میں سے ایک علامت تھا۔ اور عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یلتمس الرجل من اصحابی کما تلتمس الضالہ لا یوجد، میرے اصحاب اس قدر مفقود ہو جائیں گے، وہ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے، اور لوگ ان کو تلاش کریں گے، ایسے تلاش کریں گے جیسے گمی ہوئی چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، لیکن لا یوجد، ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو صحابہ کرام کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا یہ بھی ایک علامت ہے۔ اور پھر جو بنیادی علامات ہیں، آپ دیکھیے، ان احادیث کو سنیے اور آپ غور کیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جو ہے مغیبات کا انکشاف کر دیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو من و عن ایک ایک چیز کو ایسے بیان کیا جیسے آج کے اس دور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کا ذکر فرمایا اس کے بعد، وہ فتنہ جو 656 ہجری میں قائم ہوا، مارز وجود میں آیا، تاتاریوں کا اور منگولوں کا فتنہ تھا، جو سرزمین تاتار سے اٹھا اور منگول سے اٹھتا ہوا وہ ایران سے ہوتا ہوا یہاں پر بغداد کی سرزمین پر داخل ہوا، اور بغداد اس وقت روس البلاد کہلاتا تھا۔ بغداد کی روشنیاں پوری دنیا میں عام تھی، علم و حکمت کا مرکز تھا۔ لارڈ آف امریکہ اور امریکہ کے آج کے جو تھے، ان کو سگنیچر کرنے بھی نہیں آتے ہوتے تھے کہ اس وقت بغداد جو ہے روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، علم و حکمت کا مرکز تھا۔ یہ یورپی اور یہ مغربی لوگ یہ مسلمانوں سے علم کی بھیک مانگنے کے لیے آتے تھے، علم کی بھیک مانگنے کے لیے۔ پھر اسپین کے راستے سے اسلامی فلسفہ مغرب میں داخل ہوا، اور اسلامی فلسفے پر پھر انہوں نے قبضہ کیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے دیکھا جو صورتحال ہوئی اور مسلمانوں پر زوال ہوا۔ تو 656 ہجری تھا اور 1252 عیسوی تھا کہ جب یہ تاتاریوں کا فتنہ اٹھا اور انہوں نے بغداد پر حملہ کیا، اور بغداد کے مسلمانوں کو انہوں نے تخت و تاراج کر دیا۔ اور یہ حرام کی اولاد میں سے تھا، یہ ہلاکو خان اور چنگیز خان، یہ جو ہے تاریخ اس پر مکمل طور پر ثبت ہے، اور بذات خود بزام خیش اس کی زبان سے یہ باتیں بیان کی گئی کہ اس کی ماں کو گنڈے اٹھا کر کچھ جو ہے وہ قبائل کے لے کر گئے تھے، وہاں سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی اس کا نام چنگیز خان رکھا گیا۔ تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے یہ فتنے، اور پھر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، مسلمانوں کو تخت و تاراج کر دیا گیا۔ کتنے مسلمان شہید کیے؟ 23 لاکھ، 2 ملین سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ 1 مہینے سے زیادہ دریائے دجلہ جو ہے وہ خون کے آنسو بہاتا رہا، خون کا پانی اس میں بہتا رہا، خون بن کر، اور کوئی مسلمانوں کی خبر گیری کرنے والا اور ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ اس طرح گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیا گیا، اور انسانی سروں کا مینار تعمیر کیا گیا۔ 3 لاکھ انسانی سروں کا اس نے ہلاکو خان نے مینار تعمیر کیا، 3 لاکھ انسانی سروں کا۔ مسلمان کا سر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا، مسلمان چھپے وہاں سے تہہ خانوں میں داخل ہو گئے، دریائے دجلہ کا بند توڑ کر وہاں پہ پانی بہا دیا گیا۔ 6 لاکھ لوگوں کا وہاں پر قتل عام کیا گیا، ان کو جو ہے پانی کے اندر ڈبو کے مارا گیا، 6 لاکھ لوگوں کو۔ تو الغرض
وہ تھا تو جو ہے مسلمانوں کا قاتل، لیکن اس نے ایک تاریخ ساتھ بات کہی. میں اس کی بات کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں. ہم لوگ جو اپنی وراثت کو کھو چکے ہیں، جو جگہ جگہ کر اقبال جس بات کا رونا روتے ہیں، میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں. لیکن کہیں بات اس نے تھی. اس نے کہا اب تم لوگوں کو مزہ آیا ہے کہ تمہارے اسلام نے تمہیں کیا درس دیا تھا کہ تم لوگ جو ہے اپنی فوج بناؤ اور اپنی تلواریں بناؤ اور لڑو. تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے، لیکن تم لوگوں نے یہ جہاد کو پس پشت ڈالا تھا نا، لو یہ تمہارا نتیجہ تمہارے سامنے. اس نے گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیا، اور یہ ایک زوال تھا مسلمانوں کا. علامہ اقبال کہتے ہیں تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا. اور مسلمان جو ہے وہ اس قدر غلام بنا لیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کا کس طرح ذکر فرمایا. میں بات کو کلوز کرتا ہوں اور آگے لے کر چلتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقاتلوا قوما، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک قوم مسلمانوں کا قتل عام کرے گی. اور وہ قوم کیسی ہوگی؟ فرمایا صغار الاعین، ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی، حمر الوجوہ، سرخ سرخ ان کے چہرے ہوں گے، چوڑے چہرے ہوں گے، اور ان کی دنف الانوف، چھوٹی چھوٹی ان کی ناکیں ہوں گی. اور تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، بلکہ صاحب کنز العمال نے یہ بات بھی روایت کی ہے کہ انہا بنو قنطورہ، وہ قنطورہ کی اولاد میں سے ہوں گے. تو یہ سارے کے سارے تتاری اور سارے منگول، یہ قنطورہ ایک باندی تھی، ایک لونڈی تھی، یہ سارے کے سارے اس کی اولاد میں سے تھے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے منگول کی، یہ سارے کے سارے اس کی اولاد میں سے تھے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 650 سال پہلے جس بات کی خبر کر دی تھی، ایک ایک چیز حرف بحرف وہ اسی طرح ثابت ہوئی. تو 656 ہجری کا جو ہے یہ واقعہ ہے. 1252 عیسوی میں مکمل طور پر یہ ابتدائی قیامت کی علامات میں سے علامت پوری ہو چکی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک بہت بڑی حجاز کی سرزمین سے، حجاز مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو کہا جاتا ہے، یہاں سے ایک آگ جلے گی اور وہ آگ ملک شام تک پھیل جائے گی، یہاں تک کہ ملک شام کے اندر وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اس آگ کی روشنی میں بسرا کے مقام پر اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھ لیں گے، بسرا کے مقام پر. تو یہ آگ ادھر 654 ہجری میں جلی تھی. ادھر سے تاتاری مسلمانوں کو تخت و تاراج کر رہے تھے اور مسلمانوں کو کاٹ رہے تھے، اور ادھر سے یہ بہت بڑی آگ تھی، ایک بہت بڑا زلزلہ آیا اور اس کی بنیاد میں ایک لاوا اٹھا، اور وہ لاوا جو ہے وہ ساری ملک شام تک کی سرزمین کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. امام ابو شامہ اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث کے راوی ہیں، محدثین ہیں، اور اپنی اپنی کتب کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ دمشق کے مقام پر، دمشق کے شہر میں ایک بسرا کا مقام ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس آگ کی روشنی میں ملک شام کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حرف بحرف ثابت ہو گیا تھا جو 650 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی. تو عزیز دوستو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالوں کا ذکر فرمایا. ثلاثون دجالون کذابون، 30 جھوٹے دجال روئے زمین پر آئیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ فتن کا دور شروع ہوتا ہے، فتنوں کا دور شروع ہوتا ہے کہ کون کون ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا، وہ کیسے کیسے فتنے اٹھیں گے، کیسے کیسے فتنے جنم لے گئے. دوستو دیکھو آج کے اس دور میں یہ جو فتنوں کا دور ہے، یہ علامات صغرا کا دور چل رہا ہے، اور فتنے جو ہیں وہ سمندر کی جھاگ کی طرح آئیں گے. کون کون ان فتنوں میں بہہ رہا ہے، کس کس کے گھر کے اندر یہ فتنے شامل ہو چکے ہیں، اور یہ فتنے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں، اور جو بچ گئے ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. تو ان فتنوں میں سے چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں، باقی اگلے جمعہ پر میں تفصیل سے بیان کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن اس قرآن کو سمجھنے والے کم ہوں گے. زہد، ورع، تقوی، پرہیزگاری، اس کو کاروبار بنا لیا جائے گا، بطور رسم اس چیز کو اپنا لیا جائے گا. اور مالدار تو بہت ہوں گے لیکن ان میں امانت دار اور دیانت دار کم ہوں گے. مال کی کثرت ہوگی لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. اور فرمایا زہد، ورع اور تقوی کو کاروبار بنا لیا جائے گا.
اب ان کی تفاسیر اور ڈیٹیلز جو ہیں اس میں نہیں جاتا، آپ خود اپنے ذہن میں رکھ کے سمجھتے جائیں، حالات کو دیکھیں اپنے سامنے، آئینے کتنا ایک ایک چیز آپ کے سامنے. کیا آج الا ماشاء اللہ، ورنہ جتنے گدی نشین اور جتنے جو ہے وہ پیر، جعلی پیر، کیا انہوں نے جو ہے وہ تسبیح اور تحلیل کو اور جبے کبے کو کیا انہوں نے کاروبار نہیں بنایا ہوا؟ کیا وہ اسلام کو محض بدنام کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے جو اسلام کی بدنامی کے لیے مسلمانوں کے چہرے پر ایک بہت بڑا دبا، جو صرف پیسے بٹورنے کے لیے اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اور نذرانے بٹورنے کے لیے، اور جو عزت کا معیار ہے وہ علم پر نہیں ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری پر نہیں ہوگا، عزت کا معیار پیسے پر ہوگا، ٹکے پر ہوگا. جس کے پاس بڑی گاڑی ہوگی، جس کے پاس بڑا بنگلہ ہوگا، جس کے پاس بڑی بدماشی ہوگی، اس کو سلوٹ کیا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی، اس کو پروٹوکول دیا جائے گا. باقی سارے جائیں باڑ میں، رک جائیں، اس کو عزت دی جائے گی. علم کی بنیاد نہیں ہوگی، علم کی بنیاد پر عزت نہیں ہوگی، تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوگی، لوگوں کے اخلاق اور ان کے احساس اور ان کی شرافت کی بنیاد پر عزت نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ وَكَثُرَتِ الْفَاحِشَةُ، فحاشی عام ہو جائے گی. عزیز دوستو دیکھو، آج ہمارے بیٹے، آج ہماری بیٹیاں اور جدید فیشن اور برانڈ جس قدر ہم اس میں انوالو ہو رہے ہیں، دو راستے ہیں. ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک وہ راستہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. وفاداری یا تو شیطان ابلیس کے ساتھ کر لو یا پھر وفاداری محمد مصطفیٰ کے ساتھ کر لو. دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی. ایک دل کے اندر غلاظت اور بدبو اور فحاشی اور بدکاری، اور اس کے ساتھ خوشبو بھی آپ جمع کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خوشبو بھی آپ رکھ دیں اور بدبو بھی رکھ دیں، آپ کہیں کہ نہیں بدبو نہ آئے خوشبو ہی ہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ایک دل کے اندر دو باتیں جمع ہو ہی نہیں سکتی. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اسلام کو چھوڑ دے، اسلام کو کیوں بدنام کرنا ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے، شیطان کے راستے پر چلا جا. اور اگر وفا کرنی ہے تو پھر ظاہر اور باطن کے ساتھ ایک ہو کر وفا کر، پھر جان بھی چلی جائے نا تو پھر بندہ کمپرومائز نہ کرے اس بات پر. وَكَثُرَتِ الْفَاحِشَةُ، بدکاری اور فحاشی اس قدر عام ہو جائے گی کہ لباس میں فحاشی ہوگی، محفلوں میں فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، چلنے پھرنے میں فحاشی اور بدکاری ہوگی عام. اب آپ دیکھ لیں، ہر ہاتھ کے اندر وہ آلہ فحاشی ہے، لباس کے اندر فحاشی ہے. آج سے ذرا 20 سال پہلے چلے جائیں، 30 سال پہلے چلے جائیں، میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں، آپ اپنے حالات کو دیکھیں کہ جہاں پر خواتین گھروں کے اندر بھی دوپٹہ لینا فرض سمجھتی تھی، گھروں کے اندر بھی، لیکن اب کیسے حالات آ چکے ہیں. وہ دوپٹے سرکتے سرکتے گلوں تک آئے، پھر گلوں سے بھی غائب ہو گئے، اور پاجامے نیچے سے اوپر سرکتے سرکتے جو ہے وہ پنڈلیوں تک جو ہے وہ اس کو برہنہ کرتے چلے گئے، اور ایک کٹ پنجامے، اور جو ہے وہ لباس اور برہنہ میں جو ہے وہ اتنا کوئی خاص فرق نہیں رہا. اور پھر آپ ذرا ادھر نظر ڈال لیں یورپ کی طرف، اور ہمارے جو جدت پسند ہیں وہ سارا وہی انوائرمنٹ یہاں پہ لانا چاہتے ہیں جو اس ترقی کے جو خواہش مند ہیں. پھر دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لعنت سے بچنے کا حکم دیا. فرمایا بے حیائی سڑکوں پر آ جائے گی، اس قدر لوگ بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں گے، عام برہنہ طور پر سب کے سامنے بے حیائی ہونے لگے گی. اور اس دور میں اگر کوئی یہ کہہ دے گا کہ کچھ شرم اور حیا کرتے، ذرا اولے ہو جاتا، کچھ شرم اور حیا کر، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جا، ادھر دفع ہو جاؤ. جو اتنی بات کر دے گا، فرمایا اس کا مقام ایسے ہوگا جیسا میرے دور میں ابو بکر اور عمر کا مقام ہے. کیا آج سڑکوں پر بے فحاشی ناچ نہیں رہی؟ کیا آج جو ہے وہ عریانی اور فحاشی جس طرف ہم جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، جس کو ہم پرسو کر رہے ہیں، جس کے ہم جو ہے پیچھے چل رہے ہیں، جس کو ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، آپ ذرا اس کو سامنے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یورپی زندگی کو، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے جو ہے ہمارے آنے والا چند دنوں کا فیوچر، وہ بھی آپ دیکھ لیں. تو ان کا میں انشاءاللہ اگلے جمعہ پر ذکر فرماؤں گا. اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے.